بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت جو دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جو آسمانوں کا وزن جانتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِعِينَ۔ آیت نمبر 65 کا ترجمہ یہ ہے، اور تم اپنے ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے سبت یعنی ہفتہ کے بارے میں تجاوز کیا تھا، تو ہم نے انہیں حکم دیا تھا ذلیل بندر بن جاؤ۔ آیت نمبر 66۔ فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور تقوی رکھنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ان آیات میں جو کلمات استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے۔ سبت سیچرڈے کو سبت کہتے ہیں۔ اس کا معنی آرام کرنا بھی ہے اور اس کا معنی کام چھوڑنا بھی ہے۔ جیسے سورہ نبا میں جو سورہ 30ویں پارے کی پہلی سورہ ہے، اس میں ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، یعنی آرام کرنا، سکون کرنا بھی اس کا معنی ہے۔ قرادتاً قرد کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بندر۔ خاسعین خاصی کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے راندہ شدہ، دھتکارا ہوا۔ آگے ہے نقال کا معنی ہوتا ہے خوف کھانا، پیچھے ہٹنا، عذاب یا قید و بند میں رکھنا بھی اس کا معنی ہے۔ ان آیات کی تفسیر یہ ہے کہ سبت یعنی ہفتے کا دن، سیچرڈے، یہودی کے لیے یہ متبرک تھا، جس طرح مسلمانوں کے لیے جمعہ اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن متبرک ہوتا ہے۔ ہفتے کے روز یہودیوں کے لیے سیر اور شکار اور کام کاج کی ممانعت تھی۔ یہ دن فقط عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن مچھلی کا شکار ممنوع ہونے کی وجہ سے باقی دنوں کی نسبت اس دن زیادہ تعداد میں مچھلیاں سطح آب پر ظاہر ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ دریا پر بسنے والوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس دن بھی مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور کہا کونوا قرادۃ خاسعین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، اور انہیں ظاہری شکل و صورت اور باطنی عقل اور ادراک دونوں سے بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یا ایک قول کے تحت یہ بھی ہے کہ صرف باطنی عقل و ادراک کے لحاظ سے خواہش پرست اور عاقبت نااندیش بنا دیا۔ بہرحال مفسرین اس بارے میں یہی دو نظریات رکھتے ہیں۔ البتہ باطنی مسخ تو یقینی ہے، اگر ظاہری مسخ بھی اگرچہ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ بعد والی آیت مسخ ظاہری کی دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ارشاد ہوا فَجَعَلْنَهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، چنانچہ ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور بعد کے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ واضح ہے کہ مسخ باطنی کسی کے لیے عبرت کا باعث نہیں بن سکتا۔ اس واقعے میں جو نقطے بیان ہوئے ہیں وہ دو ہی ہیں۔ پہلا یہ کہ کچھ قوموں کی تاریخ پوری انسانیت کے لیے عبرت بن جاتی ہے، اور دوسرا واقعہ اس میں یہ ہے کہ مسخ جو ہے وہ غضب الہی کا مظہر رہا ہے، لیکن امت محمدی کے لیے مسخ کی سزا نہیں ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اس نبی اکرم پر
جس کی امت کے لیے مسخ کی سزا نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔